اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً سبق آموز کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یقیناً آپ کو بہت پسند آتی ہوں گی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے کہ جو شہزادے کی توہین کا انجام ہے۔ جیسا کہ سادات خاندان کے ایک جید عالم دین جو شاید اپنا نام ذکر کرنا پسند نہ کریں، بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم والد گرامی جو بہت بڑے عالم دین تھے کو خواب میں دیکھا تو ان سے کچھ سوالات کیے جن کے انہوں نے جوابات عنایت فرمائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دنیا میں نے آپ کے لیے جو کارہائے خیر انجام دیے ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں؟ یہ نیک اعمال کس طرح آپ کے کام آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، یہ تمام مجھے پہنچے ہیں۔ اور رہا یہ سوال کہ وہ کس طرح سے ہمارے کام آتے ہیں، تو یہ میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں۔ اگر پبلک حمام بہت گرم ہو اور رش اور گرم پانی کی بھاپ اور بخارات کی وجہ سے اس میں سانس لینا مشکل ہو جائے اور اس موقع پر اس کا دروازہ کھلے اور اپنے ساتھ تازہ ہوا کا جھونکا لے آئے تو تمہیں کتنے سکون اور فرحت کا احساس ہوگا۔ تمہارے ارسال کیے گئے اعمال خیر بھی ہمارے لیے اسی طرح فرحت اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ جو آپ میرے لیے اچھے کام انجام دیتے ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تازہ ہوا کا جھونکا آئے، مجھے بھی وہ اعمال اسی طرح ملتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے والد محترم کا پورا بدن صحیح اور سالم اور نورانی تھا، صرف ان کے ہونٹ زخمی تھے جن سے خون اور پیپ رس رہی تھی۔ میں نے ان سے ہونٹوں کے زخمی ہونے کے بارے میں دریافت کیا اور کہا، اگر کسی نیک کام سے آپ کے زخمی ہونٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو حکم فرمائیں میں اسے انجام دوں۔ انہوں نے جواب دیا، اس کا علاج صرف تمہاری والدہ گرامی کے پاس ہے، کیونکہ ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے میری وہ بدسلوکی تھی جس کا میں اس شہزادی کے ساتھ ارتکاب کیا کرتا تھا۔ ان کا نام سکینہ ہے اور میں انہیں سکینہ کے بجائے سکو کہہ کر پکارتا تھا۔ اس پر وہ مجھ پر ناراض ہوتی تھیں۔ اگر تم کسی طریقے سے ان کو مجھے معاف کرنے پر آمادہ کر لو تو میرے زخمی ہونٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ خواب بیان کرنے والے محترم عالم دین کہتے ہیں، میں نے یہ واقعہ اپنی والدہ گرامی سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تمہارے والد جب بھی مجھے آواز دیتے تو طنزاً سکو کہہ کر پکارتے اور مجھے یہ سخت ناگوار گزرتا تھا، لیکن میں ان کے احترام میں چپ رہتی اور اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ اب چونکہ وہ اس وجہ سے عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے انہیں معاف کیا اور سچے دل سے ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہوں۔ یعنی کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ان کے ایسے ناموں سے پکاریں کہ جو انہیں ناپسند ہے تو اس کا عذاب یقیناً خداوند متعال کی ذات ہمیں ضرور دے گی، اور اسی طرح اگر ہم کسی کو اچھے اور پیارے ناموں سے پکارتے ہیں تو اس کا اجر خیر بھی خدا کے پاس یقیناً بہت زیادہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح معروف عالم دین عارف باللہ شیخ رجب علی خیاط کے ایک شاگرد نے اسی واقعے سے مشابہ ایک واقعہ اپنی کتاب کیمیائی محبت میں بیان کیا ہے کہ شیخ رجب علی کے کچھ عقیدت مند جن کا تعلق محکمہ خزانہ سے تھا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرے پورے بدن میں خارش ہوتی ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شیخ صاحب قبلہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا، تم نے کسی شہزادی کو تنگ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، بعض خواتین دفتر میں آ کر بیٹھ جاتی اور فضول باتیں شروع کر دیتی تھیں۔
اب اگر انہیں کوئی بات کہہ دی جائے تو رونا شروع کر دیتی۔ پھر معلوم ہوا کہ ایک سیدادی ان کے دفتر میں ملازمت کرتی تھی اور یہ شخص اپنی بد زبانی سے اسے تنگ کیا کرتا تھا۔ شیخ صاحب نے فرمایا، جب تک وہ خاتون تم سے راضی نہ ہو تمہارے بدن کی خارش ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ شیخ صاحب کے ایک شاگرد نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک دوست کے گھر کے صحن میں ہم شیخ صاحب کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس محفل میں ایک سرکاری افسر موجود تھا جو شیخ صاحب کی محافل میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ وہ ایک بیماری کی وجہ سے پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس نے شیخ صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، جناب شیخ صاحب، میں کافی عرصے سے ٹانگ کے درد میں مبتلا ہوں۔ 3 سال ہو گئے ہیں، جو بھی علاج کرتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ شیخ صاحب نے حسب معمول حاضرین سے ایک بار سورہ فاتحہ کی قرأت کی درخواست کی۔ اس کے بعد آپ نے کچھ سوچ کر فرمایا، آپ کی ٹانگ کا یہ درد اس دن سے شروع ہوا ہے جب آپ نے ایک ٹائپسٹ خاتون کو جھڑکا تھا جس نے آپ کا اچھی طرح سے خط ٹائپ نہیں کیا تھا۔ تم اس پر چیخے تھے۔ وہ خاتون سیدزادی تھی۔ تمہاری اس بدسلوکی پر اسے بہت تکلیف پہنچی اور وہ رو پڑی۔ اب اگر تمہیں اس درد سے شفا چاہیے تو تمہیں اس خاتون کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنا ہوگی۔ اس شخص نے کہا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، وہ خاتون محکمے میں ٹائپسٹ تھی۔ میں اس پر چیخا تھا جس پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔